اچھا قبر پہ کچھ لوگ یہ بھی ایک کوشچن ایڈ کر لیتے ہیں، وہ کچھ گرینری لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، پھول ٹہنیاں، اس کی بھی کوئی اسلامی حیثیت ہے یا نہیں؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر سے ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب پہ اطلاع دیتا تھا، فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور یہ حدیث بھی آتی ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ مخلوق عذاب کو سنتی بھی ہے. جو یہ مردہ چیختا ہے انسان اور جنات کو نہیں سنایا جاتا. تو آپ نے فرمایا ایک درخت کی ٹہنی آپ نے لی جو ہری تھی، اور آپ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور دونوں قبروں پر آپ نے ان کو لگا دیا، گاڑ دیا. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان کو بظاہر کسی بہت بڑے گناہ پہ عذاب نہیں ہو رہا. ایک اصل میں یورین جب پاس کرتا تھا اس کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا نمام تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا دیا کرتا تھا، جھگڑے کرا دیا کرتا، چغل خور تھا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ شاید کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اسی پہ استدلال کرتے ہوئے لوگ درخت لگا دیتے ہیں. اگر قبر مل جائے درخت کے نیچے تو اس پر خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ درخت کے پتے جو ہے استغفار کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے اس کے. لیکن بہرحال جو لواحقین ہیں انہیں جانا چاہیے، اور یہ مرنے کے بعد بھی ایک حق ہوتا ہے کہ قبرستان جائیں، دعا کریں، اپنے لیے بھی عبرت کا سامان ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے روایت، اس کے اثر پر کچھ کلام کیا ہے محدث نے، لیکن بہرحال کہ میت جو ہے انتظار میں ہوتی ہے کہ اس کے پیاروں کی طرف سے کوئی دعا کے سندیسے آئیں، مغفرت کے کوئی تحائف آئیں، تو یہ تحائف کرنے چاہیے. اور ایک بہت مشہور امام الحسیمین ہیں، ان کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ شب بیداری کرتے ہوئے، جیسے آج تاقرات بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اور 27ویں شب ہے، تم اپنے والد کے لیے جو مرحوم ہیں ان کے لیے 10 اونٹ نہر کرو، 10 اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹو. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.